السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نئی چھوٹی سیریز ہے سفر کی نماز، نماز سفر انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیل جاننا ضروری ہوگی، تو ہم پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کیا کریں گے۔ تو آج جو ہے اتفاق سے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہم سفر کی نماز کے مسائل کی بات کریں گے۔ تو ہم پھر آج کی کلاس میں شاید شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی کمی کوتاہی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، مگر کس چیز پر؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری بندے کی نیت کیا ہے۔ اور بندہ اگر دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی گاؤں میں ہے، بہت ان پڑھ ہے، کسی طرح کا اس کو علم نہیں ملا، لیکن وہ بھی اپنے اخلاص سے جتنا اس کو دین کا پتہ چلا، اگر وہ عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمت ہوتی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ صحیح علم حاصل کرے، تو پھر ایسے بندوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے جس طرح بھی صحیح علم حاصل ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرتا رہے، اور اپنی نیت کو ہمیشہ ہم کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کام کہ بھئی مجھے میں فلاں کی بات ہمیشہ سنتا ہوں تو مجھے اس کی بات سننی ہے، نہیں، ہمیں کسی کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں وہ طریقہ بتا دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہی بہترین طریقہ ہے، مقابلہ بازی اور ایک دوسرے سے بغض حسد رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں برے گمان کرنا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں عجیب ہے، فلاں کا معاملہ ایسا ہے، فلاں کا معاملہ ایسا ہے، نہیں، ہمیں دوسرے کے معاملات پر کوئی تبصرے نہیں کرنے، کوئی مائنڈ نہیں سیٹ کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اور ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور میری ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ میں جو بھی مسئلہ بتاؤں گی آپ کو، اس میں چونکہ جب بھی ہم دین کے مسائل کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں مسلک آتا ہے، یہ یہی ٹرینڈ بن چکا ہے، یہی ایک عادت بن چکی ہے۔ تو چونکہ یہ ہم لوگوں میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ ہمیں مسلک کا خیال پہلے آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں اللہ نے ہمارے لیے شریعت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اختلافات میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ سارے بندے جو ہیں وہ میری بات کو سمجھے اور میرے شریعت پر عمل کرے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا، اسی مقصد سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بندے جو ہیں وہ صحیح دین کو سیکھیں۔ اور دیکھیے، امت میں جو علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرتا رہتا ہے جو کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح دین سکھائے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری شریعت میں الحمدللہ ہماری امت میں شروع سے علماء آتے رہے ہیں، جنہوں نے ایسے لوگ آئے مخلص، جنہوں نے ساری زندگی اپنی علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ اسی میں یہ جو 4 مشہور امام ہیں جس کو اللہ نے اتنی شہرت دی، یہ بھی انہی میں آتے ہیں۔ تو چونکہ زیادہ تر دین کو سمجھا انہی کے حوالے سے جاتا ہے، اس لیے میں تھوڑا ان امام کے بارے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی کہ وہ کہاں سے، ان کا کیا تعلق ہے، کہاں سے انہوں نے کیا خدمتیں کی۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، تو جو 4 مشہور امام ہیں، I'm sure کہ آپ لوگوں میں زیادہ تر لوگ ان کے نام جانتے ہوں گے، ہے نا؟ کن لوگوں کو پتہ ہے نام؟ 1 ٹائپ کریں۔
کہ جو 4 مشہور امام ہیں جن کے الحمدللہ، تو دیکھیں ان میں جو سب سے ارلی جو آئے وہ امام ابو حنیفہ ہے، ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ امام مالک پیدا ہوئے تھے. امام مالک ان سے عمر میں تھوڑے چھوٹے تھے. پھر امام شافعی آئے جو کہ ان دونوں سے چھوٹے تھے، اور پھر اس کے بعد امام حنبل آئے، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل. تو ان سب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی دین کی خدمت کی، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ انہوں نے پورے اخلاص سے کی. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد اتنے سالوں تک ان کے نام کو زندہ رکھا، اور امت جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اللہ کے اچھے مخلص بندے تھے، ٹھیک ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی شاگرد رہ چکے ہیں. دیکھیں امام ابو حنیفہ جو ہیں امام مالک سے بڑے تھے عمر میں، لیکن ان کی محفل میں جا کے حدیثیں سنی ہیں، ان سے حدیثوں کا علم لیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے شاگرد تھے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی سمجھا اور سیکھا. ہاں بالکل، امام شافعی نے امام مالک سے تو ڈائریکٹ علم سیکھا، لیکن جب کوفہ میں گئے تو پھر انہوں نے امام ابو حنیفہ کے جو مشہور شاگرد تھے ان لوگوں سے ان کی فقہ، ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی سیکھا. پھر امام حنبل جو تھے وہ امام شافعی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. اور ان سب کا یہ کہنا تھا، سب نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے شاگردوں کو کیا کہا، اور یہ باتیں ان کی اقوال کتابوں میں موجود ہیں کہ دیکھو ہم نے جو بھی تم کو مسائل بتائے، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارے بتائے ہوئے مسئلے کا آپ کو جواب کہیں کسی صحیح حدیث سے ملے جو کہ ہمارے مسئلے سے الگ ہے، مختلف ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا. اور یہ ان کے اخلاص کا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ ان طرح سے تھے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی نیت کو اسی طرح سمجھیں گے. ہم کسی کے ساتھ تعصب نہیں کریں گے. ہم کسی کو صرف وہ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے ہم کسی کو غلط نظریے سے نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ یہی ہمارا مقصد ہے. تو دیکھیں میں ان کی زندگی کا مختصر تھوڑا بتاتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آج کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جو ہے 80 ہجری سن میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہجرت کے 80ویں سال میں 80 ایئرس میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات ہوئی 150 ہجرہ میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو دیکھیں کوفہ والے جو تھے ان کا جو اصول فقہ جو فقہ ہے نا، اس میں دو طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اہل الرائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، ٹھیک ہے. تو امام حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کو اہل الرائے کہا گیا. اب اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ چونکہ کوفہ میں تھے امام ابو حنیفہ، تو مدینہ اور مکہ وغیرہ کے مقابلے میں کوفہ میں جو تھے وہ کم احادیث پہنچی تھی، ٹھیک ہے. ان کو ہر مسئلے کی ہر حدیث نہیں پہنچ سکی تھی. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھیں ہمارا دین پورا کا پورا قرآن اور حدیث پر ہے، ٹھیک ہے. سارے علماء جو بھی کام کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی مسائل لیتے ہیں. تو اب جو کہ ان کے پاس احادیث کم پہنچی تو ان کو اجتہاد زیادہ کرنا پڑا. اور اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی عالم اپنے سارے دلائل جمع کرتا ہے جو بھی اس کے پاس ہو قرآن اور حدیث کے، اس کے بعد وہ اگر اس کو ڈائریکٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ملا قرآن اور حدیث میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے
کہ اس سے سملر مسائل کو ڈھونڈتا ہے قرآن اور حدیث میں، پھر اپنا علم اور اپنا تجربہ کو دیکھتا ہے اور قرآن اور حدیث کے اسلوب کو سمجھتا ہے، سارے فیکٹس کو لے کر پھر وہ اس مسئلے کا اپنی کوشش سے حل نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جن مسائل کا حل قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ اس کو نہیں ملتا، کیوں کہ دیکھیں زمانہ، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل اٹھے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کے معاملات میں یہ فیصلہ کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے. تو اسی طرح پھر بعد کے مسائل کمپلیکس ہوتے گئے. آج کے ہم مسائل کو دیکھیں تو آج بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ان اماموں کی زندگی میں نہیں سامنے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک زندگی کا ایک طرح سے چاہیے کہ زندگی کی ترقی ہے نا کہ مسائل اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں وسعت رکھی ہے وہ تا قیامت تک کی ہے. یعنی کہ اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے قرآن اور حدیث میں کہ علماء جب بھی اس میں جاتے ہیں تو وہ ہر دور کا مسئلے کا حل اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سبحان اللہ، چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں تبدیلیاں آتی رہیں گی، مختلف مسائل آتے رہیں گے، ان کی سوچ میں فرق آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی قرآن اور حدیث میں کہ ہر دور میں اس سے مسائل ڈھونڈے جا سکتے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا نعوذ باللہ، یا حدیث آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم بہت ماڈرن ہو گئے. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کتنی ترقی ہوگی، لوگوں میں کتنی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب امام ابو حنیفہ جو تھے، چونکہ ان کے فقہ میں بہت سارے مسائل جو تھے وہ ان کے اجتہادی مسائل تھے اور بہت سے قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ دلیل تھی. ٹھیک ہے، اور جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں یعنی کہ جس میں کوئی امام اپنا غور و فکر بھی شامل کرتا ہے، اس کی بھی جو بیس ہوتی ہے نا وہ ایکچولی حدیث اور قرآنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میری بات بہت ڈیفیکلٹ تو نہیں لگ رہی نا؟ میں بہت آسان کر کے بول رہی ہوں، اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو اصول فقہ، اصول حدیث پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف ایک بیسک آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں. کیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جتنا میں نے ابھی تک کچھ کہا؟ 1 ٹائپ کریں پلیز. ٹھیک ہے، الحمدللہ. کہیں کسی کو بات سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ مجھے کہیں گے نا تو میں اس کو وضاحت کروں گی، مگر چونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی فقہ سکھاؤں یا اصول حدیث سکھاؤں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو ہماری، تاکہ ہم آئندہ جب بھی کسی مسئلے پر بات چیت کریں تو آپ لوگ میری بات کو صحیح سمجھ سکیں انشاءاللہ. تو بہرحال اب ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو کیسے ترقی ملی، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کا نام بہت سنا ہوگا لوگوں نے. تو ان کے خلافت میں امام ابو حنیفہ کے جو بہت ہی کلوز شاگرد تھے، بہت ہی پسندیدہ اور اچھا میں سلو جاؤں امام ابو حنیفہ کے، ویسے آپ کو یہ سارے نوٹس بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. تو امام ابو حنیفہ کے جو بہت ہی کلوز شاگرد تھے امام ابو یوسف، بہت ہونہار اور بہت ہی پسندیدہ شاگرد تھے. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی کہ ان کو چیف جسٹس بنایا. امام کس نے چیف جسٹس بنایا؟ ہارون الرشید خلیفہ نے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اسلامی سلطنت بہت وسیع تھی نا، تو اب ایک چیف جسٹس کا عہدہ اتنا اہم عہدہ ہے کہ انہوں نے سارے علاقے میں ہر جگہ کے قاضی جو ہوتے نا، ہاں ہارون الرشید، بالکل وہ قاضی سارے پھر انہوں نے حنفی مسلک سے ہی لگائے. کیوں کہ اب ظاہری بات ہے کہ خود امام ابو یوسف جو تھے وہ حنفی مسلک کو ہی اچھی طرح جانتے تھے، وہی اپنے استاد سے وہی زیادہ سیکھی تھی. تو انہوں نے جس چیز کو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے نیچرلی وہ سمجھتا ہے کہ اسی کو دوسروں کو بھی سکھائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام سلطنت میں جتنی جگہوں پہ قاضی تھے ان سب کو حنفی مسلک پر
کہ قاضیوں کو ہی انہوں نے وہ عہدے دیے، اور جو باقی وہ تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو باقی مذاہب جو تھے ان کو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے دل کے کو کلوز نہیں تھے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت ایک چیز کو پسند کرے گی تو وہی چیز جو ہے وہ عوام میں جاری ہوگی. تو بہرحال ان کی اس کوشش کی وجہ سے ماشاءاللہ حنفی فقہ کو بہت زیادہ وسعت اور بہت زیادہ ریکوگنائز کیا گیا، اور اس کو بہت ہی پھیل گئی ہے حنفی. اور یہ آج اگر ہم آج تو نہیں، آج کا میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن 1930 میں یہ ریسرچ کی گئی کہ کتنے حنفی ہیں، کتنے مالکی ہیں، کتنے شافعی ہیں. تو 1930 میں جو تھے یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان جتنے مسلمان ہیں اس کے 2/3 حصہ جو ہے وہ حنفی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج بھی شاید انہی کی تعداد زیادہ ہے. ویسے عراق، مصر، خراسان، قبرستان، افغانستان، فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش اور بڑے صغیر میں ہر جگہوں پر اس کے پیروکار زیادہ ہیں، حنفی مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ کو ابھی کیا یاد رکھنے کی ہے کہ حنفی مذہب کو کے ماننے والوں کو اہل الرائے کہا گیا. جو لوگ حنفی مذہب کو رواج دیتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، جو علماء، وہ اہل الرائے کہلائے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اجتہاد، ان کے اندر اجتہاد زیادہ تھا، احادیث کے بیس پر مسائل کم نکالے گئے اور اجتہاد سے زیادہ نکالے گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک حنفی مذہب کو سمجھ میں آ گیا سب کو؟ میں نے جو کچھ بتایا حنفی مذہب کا الحمدللہ. اب دیکھیں، اب ہم تھوڑا سا امام مالک کے بارے میں دیکھتے ہیں. امام مالک جو تھے وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کی جو فقہ تھی ان کے، اور اس کو جن لوگوں نے اس فقہ کو اپنایا وہ اہل حدیث کہلائے. اہل رائے کے مقابلے میں اہل حدیث کہلائے. کیوں کہ امام مالک جو تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے. جی بالکل، اجتہاد بھی احادیث اور قرآن پر ہی مبنی ہوتا ہے، لیکن کائنڈ آف انڈائریکٹ رولنگ ہوتی ہے. اور جو حدیث سے ڈائریکٹ رولنگ ہوتی ہے اس میں پھر حدیث میں جو حکم جیسے بتایا گیا ہوتا ہے بس ویسے ہی ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جبکہ اجتہاد میں اس سے تھوڑا سا بیس وہی ہوتی ہے لیکن اس سے تھوڑا سا ایلابریٹ کیا جاتا ہے، اور تھوڑا سا اس کو امام اپنی رائے بھی اس میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اب مالکی جو مذہب کے پیروکار ہوئے، نہیں حالات کے مطابق نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اب کسی امام کے پاس ساری احادیثیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، سارے امام جتنے تھے کسی کے پاس ساری احادیث نہیں تھی. ٹھیک ہے، کیا تھا کہ اب تو آج کل تو ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں نا، ہر طرح کی حدیثیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں تھا، اس لیے کہ کتابوں کا کوئی اتنا رواج ہی نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھی، یا لوگوں نے اپنے پاس اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھی تھی نا. ایسے نہیں تھا کہ کتابیں شائع ہو جاتی تھی. تو پھر اب ایک امام جو ہے اس کے پاس ساری احادیثیں نہیں ہیں. اب کسی کا مسئلہ آیا، اب اس کے پاس کوئی ایسی ڈائریکٹ حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس مسئلے کا ڈائریکٹ الفاظ میں حل موجود ہو. ٹھیک ہے، اب اس امام کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی تھی. وہ کیا کرتا تھا کہ اس سے ملتے جلتے مسئلے کی حدیثیں ڈھونڈ کے پھر اس کے بیس پر وہ رولنگ دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا؟ یعنی کہ ڈائریکٹ حدیث کے الفاظ نہیں ملے تو اس نے کیا کیا. اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایک یہ مثال میں آپ کو میری ذہن میں ابھی آ رہی ہے تو میں دے رہی ہوں، لیکن ضرور اس سے بہتر مثالیں ہو سکتی ہیں. لیکن مثال کے طور پر دیکھیں، کہا گیا کہ شراب حرام ہے. ٹھیک ہے، اب شراب حرام ہے.
اب کسی نے سپوز کسی امام سے پوچھا کیا کوکین اور ہیروئن یہ حرام ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوکین اور ہیروئن اور یہ چیزیں نہیں تھی، شرابی سے نشہ ہوتا تھا. تو اب اس کا جواب جو ہے امام ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ بھی حرام ہے، اس کو دیکھنا تھا کہ کیوں حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر امام کیا غور و فکر کرے گا کہ اچھا شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے نشہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاملات، اس کا دین خراب ہو جاتا ہے. تو پھر اس نے یہ دیکھا کہ کیا کوکین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی نشہ ہے، تو اس میں بھی نشہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اب امام نے اپنے اجتہاد سے کیا کہا، قیاس کر کے کہ ہاں کوکین اور ہیروئن بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. ہاں علت، ماشاءاللہ علت ڈھونڈی، ماشاءاللہ نور جہاں. یعنی کہ علت کیا ہوتی ہے؟ وہ ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کو حلال یا حرام کیا گیا. اب وہ چیز کا ڈائریکٹ کوئی حکم آپ سے نہیں پوچھ رہا، بلکہ آپ سے کسی اور چیز کا پوچھ رہا ہے جو کہ جس کی علت یا وجہ اس کے اندر موجود ہے. تو پھر وہ جو مجتہد ہوگا وہ پھر کیا کہے گا کہ ہاں یہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو نقصان پایا جاتا ہے وہی نقصان اس چیز میں بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کا باقاعدہ دلیل بھیج دی ہے، ٹھیک ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے اچھا، اب امام مالک جو تھے نا، ان کا کیا تھا کہ وہ چونکہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ صحابی رہے، اور ان کے جو شاگرد تھے بہت زیادہ تھے. تو مدینہ میں احادیث کو اتنی موجود تھی، اتنی تعداد میں کہ اجتہاد کی ضرورت کم پڑتی تھی، ٹھیک ہے. جتنے مسائل اٹھتے تھے اس کی کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی تھی. تو امام مالک نے اپنی فقہ جو ہے وہ حدیث کی بیس پر رکھی. جہاں کہیں ان کو حدیث نہیں ملتی تھی پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ جو مدینہ میں صحابہ کے اسٹوڈنٹس جو ابھی دنیا میں موجود تھے ان کے زمانے میں، وہ ان کا عمل دیکھتے تھے کہ وہ اس مسئلے پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا جو عمل ہوتا تھا وہ اپنے شاگردوں کو بتا دیتے تھے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرو، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی سوچ زیادہ نہیں ڈالی. آپ کو سمجھ میں آیا؟ امام مالک نے اپنی سوچ کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دی کہ مدینہ میں جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، جو صحابہ سے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا، تو وہ لوگ تو پہلی چیز قرآن اور حدیث میں ڈھونڈا، ٹھیک ہے. اب حدیث ان کو بھی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ ان کو حدیث نہیں مل رہی، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ مدینہ میں موجود جو صحابہ کے شاگرد تھے جن کو تابعی کہتے تھے، اب وہ ان کا عمل دیکھ لیتے تھے کہ اچھا وہ اس مسئلے کا کیا حل بتاتے ہیں، تو پھر وہ امام مالک اسی کو اپنا لیتے تھے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ اجتہاد کرتے. امام مالک نے بہت کم اجتہاد کیا ہے، اس وجہ سے ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اہل رائے کیوں کہا گیا کہ وہ اجتہاد زیادہ کرتے تھے امام حنیفہ. امام مالک کو اہل حدیث کیوں کہا گیا کہ وہ حدیث زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. اب دیکھیں ان کا مذہب کو بھی ملی ترقی، لیکن اتنی نہیں جتنا امام حنیفہ کو ملی. کیوں؟ کہ ان کا کوئی شاگرد اتنے بلند پوسٹ پر نہیں آیا گورنمنٹ میں کہ جو ساری سلطنت میں ان کی رولنگز کو جاری کر دے، ٹھیک ہے. امام مالک کو موقع دیا گیا تھا، ان کو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ آپ کی رولنگ کو میں سلطنت کی رولنگ میں بنا دوں، جیسے جو آفیشیل ہوتی ہے وہ بنا دوں. آپ کی کتاب، ان کی جو کتاب تھی کتاب موطا امام مالک تھی، ان کو کہا کہ آپ کی کتاب کو میں جیسے ایک طرح سے رولنگ، گورنمنٹ کی رولنگ کے لیے ایک وہ نمونہ بنا لوں کہ اس کے مطابق سب کو کرنا ہے. تو امام مالک نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ ذمہ داری نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنی سوچ کے تابع کر دوں. میری محنت اور میرے عمل کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ وسعت رہے، اوپن رہے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف پلٹے، نہ کہ میری سوچ کی طرف آئیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کی سوچ بھی احادیث پر ہی مبنی تھی، مگر انہوں نے یہ ان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں قبول کی، ٹھیک ہے.
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروکار بھی پیدا کیے، اور ان کا آج کے دور میں 1930 کا جو میرے پاس وہ ہے، اس میں ان کے جو 4 کروڑ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں مراکش، موریتانیہ، یتونس، الجزائر، لیبیا، ان میں کثرت سے، اور مصر اور سوڈان میں بھی تھوڑے لوگ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان جگہوں پر ان کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے امام مالک کے بارے میں بات سمجھ آ گئی۔ اور امام حنیفہ جو تھے وہ حالانکہ عمر میں کم تھے، لیکن وہ بھی امام مالک کے حلقوں میں گئے، مدینہ میں جب گئے تو وہ بھی امام مالک سے بھی کچھ احادیث سیکھی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ جو سارے امام تھے ان کے اندر تعصب نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو ان کو تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مشہور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں و وہ بڑا ہے، ان کو جہاں بھی صحیح علم ملتا تھا وہ لے لیتے تھے وہاں سے۔ تو امام جو حنیفہ تھے انہوں نے امام مالک سے سیکھا۔ اچھا، پھر امام شافعی، ٹھیک ہے، امام مالک کے بارے میں سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کوئی چیز کنفیوزنگ تو نہیں ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ اب دیکھیں امام شافعی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امام شافعی جو تھے وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، امام ابو حنیفہ ان کے حلقے میں ان سے کچھ حدیث بھی لی ہیں، ان کی کلاس جیسے ہوتی تھی حلقہ اس میں بھی رہتے تھے۔ اچھا، امام شافعی جو ہیں وہ 150 میں پیدا ہوئے، 205 میں 204 میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ مصر غزہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ امام مالک جو تھے وہ 3 سال تک امام شافعی جو تھے وہ 3 سال تک امام مالک کے شاگرد بھی رہے، ٹھیک ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ خیر اب 3 سال تک کسی سے علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے نا، انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور شروع میں وہ انہی کی فقہ کو اپنایا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے شروع میں امام مالک کی فقہ کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن اپنی زندگی میں بعد کے دور میں وہ جب کوفہ میں گئے تو کوفہ میں چونکہ امام حنیفہ کی فقہ رائج تھی تو انہوں نے وہاں پر امام حنیفہ کی فقہ کو بھی اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے۔ اب امام مالک جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ امام مالک کی فقہ کو بھی سیکھا اور امام ابو حنیفہ کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دونوں فقہ کو سیکھا تو ان کو کچھ باتیں انہوں نے امام حنیفہ کی ان کو پسند آئی اور کچھ باتیں امام مالک کی پسند آئی، ٹھیک ہے، اور کچھ باتوں میں وہ نہ امام مالک کے فیور میں تھے نہ کچھ امام حنیفہ کے فیور میں تھے۔ پھر کچھ باتیں انہوں نے اپنا علم جو بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، کچھ ظاہری باتیں، کچھ احادیث ان کے پاس اگر ایکسٹرا آئی یا قرآن سے ان کو کچھ اور دلائل ملے، بہرحال انہوں نے کچھ چیزیں وہ کر کے ایک تیسرا مسلک اپنا طریقہ بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے طریقے کی تعلیم شروع کی۔ تو اس میں اپنے دونوں استادوں یعنی کہ امام حنیفہ کی فقہ کا بھی کچھ اثر ہوتا تھا، کچھ امام مالک کا بھی، اور کچھ ان کا اپنا ہوتا تھا۔ تو ان کا جو تھا یہ بھی ان کے ماننے والے بھی اہل حدیث کہلائے، کیوں کہ ان کا بھی غالب جو ان کا جو میجورٹی جو ان کی رولنگز تھی وہ اس کی بیس احادیث کی صحیح احادیث پر تھی، اور اجتہاد کم تھا ان کا بھی، ٹھیک ہے، ان کی صحیح احادیث کی رولنگز پر وہ کرتے تھے زیادہ، تو اس وجہ سے ان کے ماننے والوں کو بھی کیا کہا گیا؟ اہل حدیث کہا گیا، اہل رائے نہیں کہا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کلیئر ہے نا؟ چلیں الحمدللہ۔ اچھا، اب ان کے جو مذہب تھا وہ مصر میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، مصر میں جب پہنچے تو انہوں نے اپنی فقہ شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر بغداد میں، شام میں، خراسان، توران اور بلاد فارس میں پہنچ گئی۔ ان کی جو ٹیچنگ تھی وہ ان سارے ملکوں میں پہنچی، اور جب ایوبیہ کا دور آیا، سلطنت ایوبیہ میں ان کی جو فقہ تھی اس کو بہت زیادہ ریکوگنائز کیا گیا، کیوں کہ جو خاندان تھے، جو حکمران ایوبیہ کے خاندان تھا
وہ سارے شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو ظاہری بات ہے یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ جب حکمران ایک چیز کو قبول کرے گا تو پھر اس کے فالوورز جو ہے وہ جو عوام ہوتی ہے وہ بھی پھر اسی کو فالو کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت کس کو فالو کرتی ہے؟ اکثریت کا اپنا سوچ نہیں ہوتی ہے. وہ کس کو فالو کرتی ہے؟ زیادہ تر لوگ جو بھی بڑے ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. اب انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں اکثریت جو ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے زیادہ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ مشہور ہے انسان اس کو فالو کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ایک مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے, اپنی سمجھ کو بھی استعمال کرتا ہے, اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتا بلکہ وہ صحیح علم حاصل کر کے اس کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب امام شافعی کو بھی آج کے دور میں 1930 میں جو سروے ہوا تھا اس کے لحاظ سے امام شافعی کے 10 کروڑ ماننے والے تھے. ٹھیک ہے, ان کے فقہ پر کتنے لوگ ہیں؟ 10 کروڑ. اب دیکھیں 4 کروڑ کس کے تھے؟ امام مالک کے. 1930 کے ڈیٹاز ہیں, ابھی کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 کروڑ امام مالک کے, 10 کروڑ امام شافعی کے, اور امام ابو حنیفہ کے کتنے بتائے میں نے؟ 2/3 آف آل دا مسلمس. ٹھیک ہے, جیسے ان کی ہاں ماشاءاللہ میجورٹی ان کی تھی. اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ چونکہ چیف جسٹس جو تھے وہ ابو یوسف تھے, اور علماء آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر امام ابو یوسف نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ کو اتنا ریکوگنائز نہ کیا جاتا. کیوں؟ کہ وہ چیف جسٹس تھے اور انہوں نے ساری جگہوں پر اسی مسلک کی اشاعت کی. ٹھیک ہے, اور سب عہدے بھی انہی کو دیے جو کہ اس مذہب کو فالو کرتے تھے. اچھا, اب حنبلی مذہب کو دیکھتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے. ٹھیک ہے, امام احمد بن حنبل جو ہے وہ پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور ان کے انتقال ہوا ہے 124 میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھے امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے, اور امام ابو یوسف جو تھے نا جو کہ چیف جسٹس تھے, امام ابو حنیفہ کے مین شاگرد تھے, وہ بھی امام حنبل کے ٹیچر بھی تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ امام حنبل نے کن سے علم حاصل کیا؟ امام شافعی سے بھی اور امام ابو یوسف سے بھی, جو کہ امام حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. صحیح. اچھا, اب امام احمد بن حنبل نے کس طریقوں کو پسند کیا؟ انہوں نے اجتہاد سے بہت بچنے کی کوشش کی. انہوں نے اجتہاد کو بہت کم استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بھی سنت اور قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت ان کا جو تھا. اور دیکھیں ان کا زمانہ تھوڑا بعد کا بھی تھا نا, اس زمانے تک ان کو حدیث پروبیبلی ان کو زیادہ ملی. کوفہ میں تھے وہ, حالانکہ امام حنبل جو تھے وہ بھی بغداد میں تھے, لیکن جو امام حنیفہ کے وقت تھا اس کے مقابلے میں ان کو زیادہ, جو کہ امام شافعی کے بھی شاگرد رہے یہ, تو ان کو احادیث اور قرآن کی زیادہ علم تھا ان کو, اور انہوں نے اپنی فقہ جو ہے وہ خالص کتاب اور سنت پر رکھنے کی کوشش کی اور اجتہاد سے بہت بچنے کی کوشش کی. صحیح ہے, یہ امام حنبل کا طریقہ تھا. اچھا, اور یہ امام حنبل کا طریقہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ, جیسے دیکھا جائے تو دین کے صحیح قریب ترین اگر ہمیں کسی کی نمائندگی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین آیا, اس سے قریب ترین کی جو نمائندگی ہے نا ایکچولی امام حنبل کی ہی ہے. لیکن ان کے مذہب کو اتنی شہرت نہیں ملی. کیوں؟ کہ کسی سلطنت میں کسی قاضی نے, کوئی ایسا عہدیدار نے اس مذہب کو نہیں اپنایا تھا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے امام حنبل کے مسلک کو بہت وہ نہیں ملی. ان کے جو سعودی گورنمنٹ میں آج کے دور میں جو ہے نا, وہ سعودی میں انہوں نے امام حنبل کی فقہ پر چلتے ہیں سعودی لوگ. ٹھیک ہے, اور 1930 کا جو سروے تھا اس میں 30 سے 40 لاکھ مسلمان کی تعداد تھی جو کہ
امام حنبل کے طریقے کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک سب کے لیے کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ. تو دیکھیں اب یہ کچھ سننے کے بعد کیا آپ لوگوں کے دل میں کسی امام کے خلاف کچھ بات آ سکتی ہے؟ ماشاءاللہ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنی اپنی پوری کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے حدیث ہے کہ جو مجتہد اپنی پورے اخلاص نیت کے ساتھ اگر کسی مسئلے کے بارے میں اجتہاد بھی کرتا ہے نا, جیسے قرآن اور سنت کے علم حاصل کر کے پھر کسی مسئلے کا اجتہاد بھی کرتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بجائے گناہ کے اس کو ایک اجر ملتا ہے. کیوں؟ اگر اس کی نیت خالص ہے اور اس نے محنت کی پوری اپنی پوری کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے. الحمدللہ. اچھا, لیکن اگر جس مجتہد نے پوری کوشش کی, قرآن اور سنت سے علم حاصل کیا, تمام صحیح ذرائع کوشش کی اپنے, پھر اس نے مسئلے کا حل بتایا, اب اس کا حل صحیح ہے تو پھر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی کمی کوتاہی کو نہیں پکڑتا, اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے. تو اب جس کی نیت اچھی اس کو اجر مل گیا. ٹھیک ہے, چاہے اس سے غلطی ہوئی چاہے نہ ہوئی. اچھا, اب دیکھیں آج کے دور میں انفارچونیٹلی مسلمانوں میں یہ طلب کم رہ گئی ہے کہ ہم صحیح دین کو سمجھے. وہ کیا ہے, وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو امام تھے ان کے اپنے دلوں میں ایسے نہیں تھا, لیکن آہستہ 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 وقت کے ساتھ لوگوں نے اس کو ایک پاور اور اپنی اقتدار کا ذریعہ بنا لیا کہ میں جس کو فالو کروں میں اسی کو میں سب سے آگے رکھوں. تو یہ ایک تعصب تھا اور اس وجہ سے امت میں اتنے فساد اور جھگڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور آج بھی نعوذ باللہ ان مذاہب میں سے بھی بہت سی برانچز, آپ کو پتہ ہے کہ خود حنفی مذہب میں کتنی برانچز بن چکی ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دیتا ہے اور انسان اس کے اندر ایک تعصب آ جاتا ہے کہ میں آگے رہوں, تو وہ پھر صحیح غلط کا بھی بھول جاتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ بہت سی پبلک جو ہے نا آنکھیں بند کر کے صرف اپنے امام, اگر دیکھیں بہت سے لوگوں کو تو صحیح کسی بھی فقہ کا نہیں پتا ہوتا, ان کو بس اپنا جو بھی امام ہوتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے, جو مسجد ان کے مسجد کا امام ہے, جو بزرگ کو وہ فالو کرتے ہیں یا ان کی فیملی فالو کرتی ہے, تو پھر اندھی تقلید اسی کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہمیں جو بھی صحیح علم ملتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ آتھینٹک ہے, صحیح ہے, تو پھر اس کو فالو کر لینا چاہیے. یہ اپنی ضد نہیں کرنی چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے, اور اگر تو انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا, تو پھر ظاہری بات ہے جو بھی اس کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے, اسی کے مطابق انسان کرتا رہے. لیکن بس مین مقصد یہ کہ نہ تو کسی کی اندھی تقلید کرے اور نہ تعصب اور نفرت اور حسد اور بغض دل میں رکھ کے فیصلے کرے ان چیزوں کے. تو انشاءاللہ اب میں چونکہ بہت وقت میں نے اسی میں لے لیا, اب میں تھوڑا سا نماز کے سفر کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے ذہن میں ایسے کوئی سوالات تو آپ